إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كضرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو دین اسلام کا ماننے والا بنایا، کیونکہ اسلام واحد وہ دین ہے جو بندے کو جنت تک لے جا سکتا ہے. اللہ نے جنت میں جانے کے سارے دروازے بند کر دیے. جنت جانے کا صرف ایک دروازہ ہے، صرف ایک راستہ ہے جو بندے کو جنت تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے لازم کر دیا ہے کہ وہ جنت چاہنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کے راستے پر چلے. اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان بھی اسی شرط پر کامیاب ہوگا کہ وہ مسلمان ہو، اسی شرط پہ وہ جنت میں جائے گا. تو کیونکہ اسلام قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے واحد مقبول دین ہے، اللہ کا ایک ویلڈ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، تو یہ ضروری ہے اور یہ ضروری تھا کہ اسلام قیامت تک کے اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، اس میں تحریف نہ ہو، جو اس کے اوریجنل سورس ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس دین پر انسانیت کی نجات کا انحصار رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ کرنے کا انتظام بھی کر دیا ہے. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ یہ دین انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ رہے گا. جو حق کا تلاش کرنے والا اخلاص کے ساتھ اس دین پر چلنا چاہے گا، اس کو اللہ رب العالمین اس دین کی ہدایت دے گا. اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت سارے بندوبست کیے، بہت سارے انتظامات کیے. انہی انتظامات میں سے اللہ نے بہت بڑا انتظام اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کیا کہ اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے اور محفوظ کرنے والے جو سب سے پہلے لوگ تھے، جنہوں نے نبی سے دین لیا اور نبی سے دین لے کر کے امت تک کے وہ دین پہنچایا، وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے چنے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نبی اور امت کے درمیان کا پل ہے. اس پل کو اگر توڑ دیا جائے تو امت اپنے نبی تک نہیں پہنچ سکتی. یہ سارا دین الحمدللہ آج جو ہمارے پاس پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے والا سب سے پہلا طبقہ کن کا ہے؟ صحابہ کا طبقہ ہے.
صحابہ اس دین کے پہلے راوی ہیں، سب سے پہلے نریٹر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر کے امت تک پہنچانے کا کام کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا. یہ قرآن جس کو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کے نبی سے کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا. سب سے پہلے قرآن کے حفظ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کتاب میں جمع کیا گیا، مدون کیا گیا. کس نے تدوین کی؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تدوین ہوئی، صحابہ نے کی. ساری امت کو ایک مصحف پر جمع کیا گیا. کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا. آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس مصحف ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی. یہ حضرت عثمان کا مصحف تھا جس پر انہوں نے ساری امت کے لوگوں کو جمع کیا. یہ سارا دین جس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ سارا دین ہم کو کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا. یہ نماز کیا ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت آج اگر ہم جانتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع الیدین کہاں کرنا ہے، نگاہیں نماز میں کہاں رکھنی ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، تورک کیسے کرنا ہے، رکوع کی کیفیت کیا ہوگی، سجدے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے علاوہ روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے سارے معاملات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کون تھی جنہوں نے ہم تک کے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے. آج اللہ کے نبی کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر کے الحمدللہ ہم تک پہنچائی ہے. یعنی اتنی دقت کے ساتھ اور اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا تو صحابی نے صرف ہاتھ اٹھانا بیان نہیں کیا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی. ہاں، صحابی کہتے ہیں فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اتنا ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بتا دی کہ اللہ کے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگیں. ایک ایک کیفیت اللہ کے نبی کی زندگی کی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کا ڈائریکٹ ہماری دینداری سے تعلق نہیں تھا وہ بھی صحابہ کرام نے نقل کر دی. آج ہم اپنے نبی کو جتنا جانتے ہیں، صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرایا ہم سے ایک ایک چیز. یعنی حضرت انس کہتے ہیں میں نے آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے سفید بال گن لیے تو اللہ کے نبی کی داڑھی اور سر میں کل 17 بال سفید تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں تک سے متعلق روایات صحابہ نے نقل کر دی کہ نبی جوتیاں کیسے پہنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہنتے تھے، وہ جوتی گائے کی چمڑے سے بنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ملسنہ تھیں یعنی آگے سے گول تھیں. اللہ کے نبی کی جوتی معقبہ تھی یعنی پیچھے سے اٹھی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مخصرہ تھیں یعنی آگے سے چوڑی تھی، پیچھے سے چوڑی تھیں، بیچ سے پتلی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں 2 تہہ کی تھی. اللہ کے نبی کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے. جوتیوں تک کی کیفیت اللہ کے نبی کے صحابہ نے بیان کر دی. یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے. یہ صحابہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین کے پہلے راوی ہیں، سب سے پہلے دین کو نریٹ کرنے والے ہیں. ان کی عدالت پر دین کی عدالت ٹکی ہوئی ہے، ان کی امانت داری پر دین کی سچائی ٹکی ہوئی ہے، ان کے اعتبار پر دین کا اعتبار ٹکا ہوا ہے. اگر آپ صحابہ کی عدالت پر سوالیہ نشان لگا دیں، ان کے اعتبار کو شک کے دائرے میں لے آئیں، ان کی امانت اور صداقت پر سوال کھڑا کر دیں تو یہ صرف صحابہ کی عدالت پر سوال کھڑا نہیں ہوتا. اگر صحابہ مشکوک ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو وہ پورا کا پورا دین ناقابل اعتبار ہو جائے گا جو صحابہ نے روایت کیا ہے. اگر صحابہ معتبر نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا یہ قرآن کیسے معتبر ہے جو انہوں نے روایت کیا ہے. اگر صحابہ معتبر نہیں ہے تو سوال پیدا ہو جائے گا یہ حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، مسند احمد، طبرانی، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا دیں، جب آپ اللہ کے نبی کوئی حدیث پڑھتے ہیں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ ہر حدیث کی کتاب میں نبی سے پہلے کس کا نام ہوتا ہے؟ صحابی کا نام ہوتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ.
اگر یہ صحابہ قابل اعتبار نہیں تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قابل اعتبار نہیں تھے، حضرت علی حضرت عثمان قابل اعتبار نہیں تھے، پھر سوال پیدا ہوگا پھر تو یہ حدیثیں بھی قابل اعتبار نہیں، یہ ساری سیرت اللہ کے نبی ہمیں قابل اعتبار نہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، سارا کا سارا ہمارا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا اگر صحابہ کو شک کے دائرے میں آپ لے آئے تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کے اعتبار پر دین کا اعتبار ٹکا ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نارمل لوگوں کو نبی کا صحابی نہیں بنایا، یہ عام لوگ نہیں تھے، صحابہ عام لوگ نہیں تھے، صحابہ اللہ کی پسند کے چنندہ سلیکٹڈ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا تھا، چنے ہوئے لوگ تھے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اپنے لیے، واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں صحابہ، اس لیے ایک جملہ آج کے خطبے میں آپ لے کر کے جائیں اور اس کو گانٹھ باندھ کر کے اپنے دماغ میں رکھ لیں، صحابہ اتفاق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ بات سمجھ آئی؟ اتفاق نہیں تھے صحابہ کی، بھائی اتفاق سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے، یا اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئے اور اتفاق سے وہ نبی پر ایمان لے آئے اور اتفاق سے صحابی بن گئے۔ صحابہ اتفاق نہیں تھے، صحابہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، چوزن پیپل، چنے ہوئے لوگ، سلیکٹڈ لوگ تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا، منتخب کیا۔ سارے انسانی ذخیرے میں جو سب سے پاکیزہ دل کے لوگ تھے، سب سے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، سب سے زیادہ پاک نفس کے لوگ تھے، ان کو چن کر کے نبی کا ساتھی بنایا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، جب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ دل پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، تو اللہ نے پیارے نبی کو اپنے لیے چن لیا اور اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے طیب نفس کے لوگ صحابہ کرام تھے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نبی کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں۔ فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا، تو جس کو یہ مسلمان صحابہ اچھا سمجھ لیں وہ اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ وما رآہ سیئا فہو عند اللہ سیئا، اور جس کو یہ صحابہ برا سمجھ لیں وہ اللہ کے یہاں بھی برا ہے۔ یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے، اس لیے امت میں صحابہ کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ وہ امت کی ایک نسل تھے اور کوئی بھی آدمی اپنے علم اور تقوی اور اپنی عبادتوں سے ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، وہ ایک نسل نہیں تھے، وہ دین کا معیار ہیں، وہ دین کی کسوٹی ہے، وہ حق کا میزان ہے، وہ ترازو ہے حق کا۔ امت میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک میزان بنا دیا ہے، صحابہ ترازو ہے حق کا۔ امت میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو اگر اپنے منہج کو جانچنا ہو کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، تو قرآن و سنت تو اپنی جگہ پر ہے، بھئی قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، اس اعتبار سے قرآن دین کا مصدر ہے، پر قرآن و سنت کی اتباع کیسی کرنی ہے، اس میں صحابہ ہمارے معیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اطاعت کیسی کرنی ہے؟ ویسی جیسی صحابہ نے کی ہے۔
اس لیے آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا معیار بنانے کی بات کی ہے، جہاں بھی قرآن و سنت میں اختلاف کے موقع پر حق کو جانچنے کی بات کی ہے، وہاں صرف قرآن و سنت نہیں آیا ہے، وہاں قرآن و سنت کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کے صحابہ۔ بھائی دیکھیے اللہ کے نے فرمایا نا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ اس میں سے ناجی ہوگا، حق پر ہوگا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایک ناجی فرقہ ہوگا، اس کی پہچان کیا بتائی اللہ کے رسول نے؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ کیا یہاں پر اللہ کے رسول رک گئے؟ نہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ قیامت تک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترازو بنا دیا ہے، کسوٹی بنا دیا ہے کہ حق اگر جانچنا ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے فہم کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اختلافات کے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ جب امت گروہوں میں تقسیم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اتحاد کے داعی ہیں، وہ بولتے ہیں اختلاف ہو جائے تو یہ بول دو یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں۔ اختلاف کے موقع پہ یہ کرنا ہے کہ بول دو تم بھی حق پر ہو، تم بھی حق پر ہو۔ کیا امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دین نازل کر دیے؟ حق تو صرف ایک ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 73 کے 73 حق پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، حق پر تو ایک ہی ہوگا، دین تو اللہ نے ایک ہی نازل کیا۔ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو حق بانٹنا نہیں ہے سب میں، ہاں کہ سب حق پر ہیں۔ اللہ نے بنایا فعلیکم بسنتی، جب اختلافات ہو جائے تو میری سنت کو لازم پکڑو۔ سارے لوگ حق پر نہیں ہوں گے، حق پر وہ ہوگا جو سنت کی طرف بلا رہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک آدمی اپنے امام کی طرف بلا رہے، ایک آدمی قبروں کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، ایک آدمی تقلید کی طرف بلا رہا ہے، ایک آدمی صحابہ کو گالیاں دینے کی بات کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن و سنت کی اتباع کی بات کر رہا ہے۔ جو قرآن و سنت کی اتباع کی بات کر رہا ہے وہ بھی حق پر ہے، جو قبروں کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی حق پر ہے، جو اماموں کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی حق پر ہے؟ نہیں۔ اختلاف ہوگا تو حق کا معیار کہاں جانچا جائے گا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ پر اللہ کے نبی یہاں رکے نہیں، آگے کیا فرمایا؟ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کے ساتھ میرے خلفاء، میرے پیچھے آنے والے میرے صحابہ، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو صحابہ حق کا معیار ہے، صحابہ محض دین کی ایک نسل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی صحابی اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، امت میں کوئی امتی عبادتوں کا پہاڑ کھڑا کر دے، علم اور تقوی کے کسی درجے پہ چلا جائے، کسی ادنا ترین صحابی کی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ میں لیولز ہیں، سارے صحابہ ایک لیول کے نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین امت میں سب سے اوپر ہیں، اس میں حضرت ابوبکر کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عشر مبشرہ کا نمبر آتا ہے، بدر کے لوگوں کا مقام سب سے بلند ہے، پھر احد کے لوگوں کا مقام ہے، بیعت رضوان کے لوگوں کا مقام ہے۔ صحابہ میں لیولز ہیں، ہم یہ نہیں کہتے سارے صحابہ ایک درجے کے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ میں لیول ہیں، لیکن کوئی بھی امتی سب سے نچلے درجے کے جو صحابی ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے، کوئی امتی جو صحابی نہ ہو وہ علم و عمل کے کسی مقام پر پہنچ جائے کسی ادنا ترین صحابی کی برابری ہی نہیں کر سکتا، بلکہ کسی صحابی کو غیر صحابی سے کمپیر کرنا ہی غلط ہے، کمپیریزن نہیں بنتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت احمد ابن حنبل سے بھی غالباً اور بہت سارے ائمہ سے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ افضل ہے، عمر ابن عبدالعزیز بڑا ان کا مقام ہے، تابعی خلیفہ راشد میں سے ہیں پر ہیں صحابی نہیں ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، بڑے جلیل القدر، عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، عادل فرماروا امت کے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ امت کے پہلے مجدد ہیں، بہت کچھ ہے، پر بہرحال ہیں تابعی، صحابی نہیں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے، وہ تابعی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جن کے لیے ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہادی و مہدی بنا دے، ان کے لیے دعا اللہ کے نبی کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا۔ کسی نے پوچھ لیا عبداللہ ابن مبارک سے کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جب جہاد کیا، اس جہاد میں ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ یہ مبالغہ ہے، پر یہ مبالغہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ صحابی کا غیر صحابی سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا ہے۔ کہا جو امیر معاویہ نے نبی کے ساتھ جب جہاد کیا، اس جہاد میں ان کی ناک، ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے میرے بھائی۔ اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، باقاعدہ اجماع نقل کیا گیا اس بات پر کہ صحابی کا مقام و مرتبہ جو ہے غیر صحابی کبھی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ بھائی صحابہ کون لوگ تھے؟ صحابہ عبادت سے صحابی نہیں بنے، یہ دوسرا جملہ ہے، یہ آپ کو لے کے جانا آج خطبے میں۔ صحابہ عبادت سے صحابی نہیں بنے، صحابہ زیارت سے صحابی بنے۔ کس کی زیارت؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا۔ صحابی کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، یعنی کفر کی حالت میں دیکھا ہو تو صحابی نہیں کہلائیں گے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں دیکھ کے اگر مرتد ہو گئے تو بھی صحابی نہیں کہلائیں گے۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، تو صحابی عبادتوں سے صحابی نہیں بنے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابی بنے۔ اب آپ عبادتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں، آپ کی 100 سالہ عبادتیں بھی اس ایک لمحے کی برابری نہیں کر سکتے جس ایک لمحے میں کسی صحابی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، ہے نا۔ آپ کی، اس لیے ابن عمر کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فإن اللہ کے نبی لا تسبوا اصحاب رسول اللہ لمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم 40 سنہ، ان کا، صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر زیارت کر لینا، نبی کے ساتھ ایک موقع پہ کھڑا ہو جانا تمہاری 40 سالہ عبادتوں پہ بھاری ہے۔ بعض روایتوں میں کہ تمہاری زندگی بھر کی عبادتوں پہ بھاری ہے وہ ایک لمحہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ تو صحابہ بھائی زیارت سے صحابی بنے، آپ عبادت سے اس زیارت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ عبادتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ وہ ہاتھ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا؟ وہ سینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا؟ وہ کندھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما؟ وہ ہاتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اٹھے؟ وہ دل و دماغ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے پاک و صاف کیا؟ وہ ایمان و عقیدہ جس کی بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں؟ وہ کان جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا؟ وہ لا سکتے ہیں؟ وہ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر؟ اس لیے اللہ کے بندوں، میں کوئی اگر صحابہ کی عظمت پر قرآن کی آیت نہ سناؤں، ایک حدیث پیش نہیں کروں، صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہونی چاہیے کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ شاگرد کا مرتبہ استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا بھائی، ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے، استاذ کا مرتبہ جتنا بلند
شاگرد کا مرتبہ اتنا ہی بلند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہو, اتنی بات کافی کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے. نبی کا اسٹوڈنٹ ہونا, نبی سے صحابہ نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو سنائیں. قرآن پڑھنا صحابہ کو کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس قرآن کا فہم صحابہ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ کے نبی سے حاصل کیا. صحابی کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عقیدہ اور ایمان سیکھا, پھر قرآن سیکھا. عقیدہ صحابہ کو کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی سے نے سکھایا. صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے بیٹھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آیتوں میں ایمان و عمل کی جتنی باتیں ہوتی وہ سکھاتے, پھر 10 آیتیں اور, پھر 10 آیتیں اور. اس طرح سے ہم نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا. امت میں کوئی کتنا بڑا ہو جائے, کیا نبی کے صحابہ جتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن کا جو فہم ڈائریکٹ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے لیا, بلکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے قرآن نازل ہوتا دیکھا, اس پورے پس منظر کو اور اس پورے حالات کو دیکھا جن حالات میں قرآن مجید نازل ہوا. بلکہ صحابہ تو وہ لوگ تھے جن کے معاملات میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں, ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. ایک عورت آئی, کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے. طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا زہار, جس کی وجہ سے عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب میں کیا کروں, میں بوڑھی ہو گئی, میری جوانی کھا گیا, آخری عمر میں مجھ سے زہار کر لیا. کیونکہ زہار کے متعلق کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے معذرت کر لی کہ اب تو تم آرام ہو چکی ہو اپنے شوہر پر. گئیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی. سورہ مجادلہ کی آیتیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی فریاد کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنا غم بیان کر رہی تھی. ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا. صحابہ کرام کو رائے دیتے, ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. حضرت عمر فرماتے 3 مقامات ایسے جس میں اپنے رب کے موافق ہو گیا. 3 سے زائد بلکہ مقامات ایسے جہاں حضرت عمر نے کوئی رائے دی, ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہو گیا کہ حضرت عمر کی رائے صحیح ہے. کون ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے میرے بھائی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. آج دنیا میں آپ دیکھیں نا, شیخ البانی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا امام, جب یہ کہہ دیا جاتا ہے نا شیخ البانی کے شاگرد ہیں, اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ابن القیم شیخ الاسلام کہا جاتا ہے ان کو, اتنا بڑا ان کا مقام ہے. پر ابن القیم کی بھی عظمت بیان کرنی ہوتی تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ کا نام اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا نام ہے کہ امام ذہبی, ابن کثیر, ابن حجر, یہ اپنے آپ میں بڑے بڑے ائمہ ہیں, پر جب یہ کہہ دیا جاتا ہے نا ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, ان کا مقام بڑھ جاتا ہے. ہاں, اتنا بڑا نام ہے ابن تیمیہ کا. آج کے دور میں آپ دیکھیں نا بھائی, کسی انسان کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, یہ مشیگن یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, مرتبہ بڑھ جاتا ہے اس کا. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہے, مقام بڑھ جاتا ہے. جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہے, مقام بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائی, نبی کے مدرسے سے بڑا بھی کسی کا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ وہ لوگ تھے جو نبی کے مدرسے سے فارغ تھے. وہ صفہ کا مدرسہ, مسجد نبوی کا مدرسہ, اس کا استاذ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نصاب کیا تھا؟ آسمان سے اترنے والی آیتیں. اور استاذ کو ٹرین کون کر رہا تھا؟ خود اللہ تعالیٰ آسمان سے ٹرین کر رہا تھا. جو اس مدرسے سے فارغ ہو, اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں. تو میرے بھائیوں, صحابہ بڑے عظیم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں قرآن مجید جن کی تعریف کر رہے ہیں. بے شمار قرآن کی آیتیں, میں اتنا موقع نہیں تھا کہ خطبے میں وہ آیتیں پیش کروں. بے شمار قرآن کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے, تمہارے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے کفر, نافرمانی, اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑنا تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں
محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں. بے شمار قرآن کی آیتیں. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آخری بات بولتا ہوں، ہم نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیسے پہچانا؟ ان قرآن کی آیتوں سے پہچانا ہے نا. ہم نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیسے پہچانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پہچانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے ایک مد جو، یعنی ایک ہاتھ میں جو لے کر کے خرچ کر دیو نا، ایک مد جو کے برابر ثواب نہیں پا سکو گے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے. فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو خاموش ہو جاؤ. فرمایا امت میں نجات پانے والا طبقہ کون ہے؟ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. بے شمار حدیثیں. تو ہم نے صحابہ کو کہاں سے پہچانا؟ یہ تیسری بات ہے بہت اہم، جو آپ کو ایک دم گانٹھ باندھ لینی ہے، پکڑ لینا ہے مضبوطی سے اس کو. ہم نے نبی کے صحابہ کو قرآن سے پہچانا ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ کے اقوال سے پہچانا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے نبی کے صحابہ کو قرآن سے پہچانا ہے، ہم نے نبی کے صحابہ کو حدیثوں سے پہچانا ہے. ہم نے نبی کے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا. آپ انصاف سے بتائیے، جن صحابہ کی عدالت پر قرآن نے مہر لگا دی، جن کی امانت و صداقت پر حدیث نے مہر لگا دی، کیا اب مجھے یہ حق بنتا ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کی گواہی میرے لیے کافی نہیں ہے؟ ابھی تو میں تبری اٹھاؤں گا، تاریخ ابن کثیر پڑھوں گا، ساری تاریخی روایات کو کھنگالوں گا، جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، ساری تاریخی روایات کو کھنگالنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ مجھے رکھنا ہے. یہ انصاف ہے؟ جب ایک مرتبہ صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت کی گواہی مل گئی، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لے آنا. یہ تیسرا جملہ ہے جو آپ کو آج کے خطبے میں لے جانا ہے کہ صحابہ پر رائے نہیں، ایمان. صحابہ کے بارے میں ہم کو اپنی طرف سے کوئی رائے دینا ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت نے شہادت دے دی ہو، گواہی دے دی ہو، کیا اس کے بعد قرآن و سنت کی گواہی آنے کے بعد اس کی گنجائش بچتی ہے کہ نہیں قرآن و سنت کی گواہی اپنی جگہ پر، میں اپنی رائے الگ سے قائم کروں گا؟ اس لیے اللہ کے بندو کیا ہے؟ صحابہ پر رائے نہیں، ایمان لانا ہے. ان کی عدالت و صداقت پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ان کی عدالت و صداقت کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ کے قرآن نے دی ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے. بس ختم ہے معاملہ. ہاں، اس لیے عام مسلمان، یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، عام مسلمان کو کہا جاتا ہے دیکھو جمل میں یہ ہوا، صفین میں یہ ہوا، حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان یہ اختلافات ہوئے، یہ جنگیں ہوئیں، اس قسم کے مسائل تھے. میرے بھائی، ایک ایسے موقع پر جب مسلمان ابھی ایمان کی بنیادی معاملات سے واقف نہیں ہے، واللہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اللہ کی قسم کھا کر کے ممبر پہ بول رہا ہوں میں، یہ حدیث نمبر اتنا ہے، امیر معاویہ نے یہ کیا، حدیث نمبر اتنا ہے، امیر معاویہ نے یہ کیا، حدیث نمبر اتنا ہے، امیر معاویہ نے یہ کیا. اچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ ایمان کے ارکان کتنے؟ ایمان کے ارکان کتنے؟ سوچ رہے ہیں؟ ایمان کے 5 ارکان ہیں. ایک بندہ جس کو ابھی ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، اس نے نمبر کے ساتھ حدیث یاد کی ہوئی کہ امیر معاویہ نے یہ کیا. میں نے کہا میرے بھائی ابھی تجھے ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں، ابھی میں کھڑا کر دوں بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات، زندگی بھر پڑھتے آ رہے ہو، ترجمہ سناؤ ذرا اس کا. اللہم باعد بینی و بین خطایا، نماز میں پڑھتے ہو، ترجمہ بتاؤ. نہیں پتا. وضو نہیں کرنا آتا، غسل کے آداب نہیں پتا ہے، استنجا تک کا طریقہ نہیں معلوم ہے. بات کس کی کر رہا ہے؟ جمل کی، صفین کی. حضرت امیر معاویہ نے کیا، حضرت علی نے یہ کیا. یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھنے والا ہے کہ جمل اور صفین میں کون برحق تھا؟ کیا جمل اور صفین ہمارے دین کا حصہ ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ قبر میں یہ سوال کرے گا کہ حضرت علی برحق تھے, حضرت امیر معاویہ برحق تھے؟ کیا قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ قرآن و سنت صرف کیوں پڑھا, جبل اور صفین کے واقعات بھی سناؤ؟ کیا ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے؟ ہاں, جہالت کی انتہا ہے. اسی لیے اہل سنت کا منہج الحمدللہ بڑا پاک اور صاف منہج ہے. ہر عقیدے کی کتاب میں آپ اہل سنت کے منہج کے بارے میں پڑھیں گے. ہم عمومی طور پہ صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے میرے ایمان و عمل کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العالمین مجھ سے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اس لیے عام آدمی, علماء کی بات نہیں کر رہا میں, بعض مرتبہ علماء کو اختلافات پڑھنے پڑیں گے, بتانے پڑیں گے تفصیلات. عام مسلمان اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان سارے میدانوں میں داخل ہو, بلکہ آپ دیکھیے کہ امت کے ائمہ تک کے وہ ان مسائل پر گفتگو ہی نہیں کرتے تھے. امام احمد حنبل کے بارے میں آتا ہے وہ شاجرات کی حدیثیں آتی تھی نا, کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. کیا ضرورت ہے اس پر بحث کرنے کی؟ یہ کوئی دین اور عقیدے کی وہ مسائل نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے. تو یہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے. عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ کو اس دور میں پیدا نہیں کیا جو صحابہ کے اختلاف کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہاتھ کو, آپ کی تلوار کو صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا الحمدللہ. اب آپ کا کام صرف اتنا بچتا ہے کہ اپنی زبان کو صحابہ کے ذکر شر سے محفوظ رکھیں, بس ختم. عمر ابن عبدالعزیز سے جب ان معاملات پہ سوال کیا گیا, انہوں نے کیا فرمایا؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کی تلواروں کو اللہ نے صحابہ کے خون سے بچا لیا, ہم اپنی زبان کو صحابہ کے برے ذکر سے بچا لیں, بس کافی انشاءاللہ تعالی ہماری نجات کے لیے. جو کچھ نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اور جو زبان کھولے گا اس کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا. اور کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولے گا, ثانی ایسے جاہل قسم کے لوگ اگر ایک تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دے دو سند کے ساتھ ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے. بھائی ہم تو ڈیبیٹ کرتے رہے ایسے لوگوں سے, حدیث کی کتاب کھول کر کے دو, کہو کہ بتاؤ ترجمہ کیا ہے, ترجمہ نہیں آتا ہے, ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے. ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کمنٹ کرنے کے لیے آتے یہ بندہ. امارا اور امرا کا فرق نہیں معلوم, اس کو سمجھاؤ عربی لغت سے تو سمجھ نہیں پاتا ہے, اور بات کرتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے بھائی. بات ہوگی تو ہم مسائل رکھیں گے, ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, لیکن ایک عام آدمی کیوں ان مسئلے میں پڑھنا چاہتا ہے؟ اب آپ نے کتنا نیکیاں کر لی میرے بھائیوں, ہاں کتنی نیکیاں آپ نے کر لی ہیں کہ اس کو ضائع کرنے کے لیے آپ صحابہ پر زبان کھول رہے ہیں. ایک عام مسلمان کے خلاف اگر آپ زبان کھولیں آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی. یہ تو صحابہ ہیں, صحابہ. اس لیے بعض علماء نے کہا نا کہ صحابہ وفات پا گئے تو ان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گالیاں دینے والے کچھ لوگ پیدا کر دیے جو نیکیاں کریں اور صحابہ کو گالیاں دے کر کے اپنی نیکیاں صحابہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. یہ جتنے لوگ حضرت بھائی کبھی یہ قول پڑھتا ہوں نا امام کا, میں سوچتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کا کتنا بلند ہو رہا ہوگا. یہ جو گالی دینے کی تحریک حضرت امیر معاویہ کے خلاف پیدا ہوئی, انشاءاللہ اس سے کوئی صحابی کا مقام تو گرا نہیں سکتا اور بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ان اعتراضات کے جوابات نہیں ہیں ہمارے پاس. میں انشاءاللہ کبھی خصوصی طور پہ اس موضوع پر اسی مسجد میں کوئی خطاب رکھوں گا کہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. عمومی بات ایک عام مسلمان سے جمعہ خطبہ میں اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ میرے بھائیوں قرآن و سنت میں صحابہ کی عظمت کا بیان آ گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت, امانت, سچائی, صداقت کی گواہی دے دی, اسی پہ رک جاؤ. مان لو کہ سارے صحابہ عادل تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, اختلافات ان کے درمیان جو ہوئے ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کے اختلافات بغض و حسد کی وجہ سے نہیں تھے, صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے. یہ بات تو خود قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, قرآن کی نص موجود ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے پر شفیق تھے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و نفرت نہیں پایا جاتا تھا. اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے, غلط فہمی کی وجہ سے تھے, اختلافات ہوئے, جنگیں بھی ہوئیں, لیکن اس کے بعد دونوں ایک بھی ہو گئے. ان جنگوں کو کسی نے پسند نہیں کیا. جنگ ہونا اچھی چیز نہیں تھی, صلح ہونا اچھی چیز تھی. اسی لیے تو حضرت حسن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی نا. ان کی عظمت کیا ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں تھی, تبھی تو حضرت حسن صلح کر کے جنت کے
نوجوانوں کے سردار بن گئے، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، تو جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، آپس میں صلح ہو گئی، مسائل ختم ہو گئے، صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بات ختم۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی وہ انسان تھے، صحابہ معصوم من الخطا نہیں تھے، ان سے صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے تھے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہے، ہم کو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہوگی تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے وہ غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہوں گی، اور اگر معاف نہیں بھی ہوئی تو ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ غلطیاں نکال کے بیان کرنا۔ ہمارا کام اتنا ہے، صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرما دے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو لوگ صحابہ کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے، ہم سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعد آنے والوں کو کہا کہ غلطیاں نکال کے بیان کرنا، بعد والوں کو کہا کہ صحابہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ، بغض، نفرت مت باقی رہنے دینا، ذرہ برابر نفرت ہمارے دل میں باقی نہیں رہنے دینا۔ واللہ ایک بندہ جو مجھ سے بحث کرنے کے لیے آیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں نے کہا میں اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، چلو مان لیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک اجر ان کو ملے گا۔ اجتہادی غلطی پر اگر بندے سے غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مان لو کہ وہ غلطی تھی، بہت بڑی اجر نہیں ملا، بھئی آپ دعا کر دو حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ 20 مرتبہ اس سے میں نے بولا، اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ اللہ حضرت امیر معاویہ کو معاف فرما دے، ایسا بغض لوگوں کے دلوں میں بھر دیا گیا ہے۔ تم کو لگتا ہے کہ وہ دل جس میں صحابہ کے لیے بغض بھرا وہ جنت میں جائے گا؟ جنت اللہ نے صحابہ جیسے لوگوں کے لیے بنائی ہے، متقین کے لیے بنائی ہے، وہ دل جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں صحابہ کے لیے بغض بھرا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔